حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار قریش نے بہت سارے ظلم ڈھائے، ان کو تکلیفیں پہنچائی، اور اتنی تکلیفیں پہنچائی کہ مکہ کی زمین بھی گلگلا اٹھی، یعنی اتنا ظلم ڈھایا۔ لیکن کفار جو ہے مسلمان کو قتل نہیں کرتے تھے، وہ اپنی بہادری، اپنی شان و شوکت اس میں سمجھتے تھے کہ ہم ان کو قتل نہ کریں، بلکہ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، طرح طرح کی ان کو اذیتیں دیں، ان کو اذیتوں میں ان کو مبتلا کریں۔ تو پھر وہ طرح طرح کی وہ تکلیفیں، طرح طرح کی ان کو جو ہے دیا کرتے تھے، ان کو بہت ساری مشکلات میں ڈالتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام اور مسلمانوں کا یہ جذبہ تھا کہ وہ تمام پریشانیوں کو جھیل لیتے تھے، لیکن کبھی بھی وہ دین اسلام سے انحراف نہیں ہوئے، اور نہ وہ خود انحراف ہوئے، نہ ہی ان کے بچوں نے اسلام سے گردانی کی، انحراف ہوئے۔ کفار مکہ نے ان غرباء مسلمان پر بے انتہا ظلم ڈھائے، اور ایسے ظلم ڈھائے کہ کوئی بڑا پہاڑ ہو وہ بھی ظلم سے ڈگمگائے۔ لیکن یہ استقلال اور بہادری اور جرأت مندی کے ایسے بہادر تھے کہ کبھی بھی اسلام سے انحراف نہیں ہوئے، بلکہ سارے ظلم کو برداشت کرتے گئے۔ اور کفار کا کیا طریقہ تھا؟ کفار کا یہ طریقہ تھا کہ وہ مسلمانوں پر اس طرح کا ظلم ڈالتے تھے، کبھی گلے میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹا جاتا تھا، کبھی ان کی پیٹھوں پر لوہے کو گرم کر کے ان کے پیٹھوں کو داغا جاتا تھا، کبھی ان کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، کبھی تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ کر اوپر چڑھ جایا کرتے تھے۔ یعنی طرح طرح کے وہ ظلم اور کرتے تھے۔ حضرت خباب بن عارث رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب حضور علیہ السلام حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مقیم تھے، اور اس وقت کچھ تھوڑے سے لوگ مسلمان لائے، یعنی اسلام لے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تو قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ آگ کو گرم کر کے ان کے جو کوئلے ہوتے ہیں ان کوئلوں میں حضرت خباب کو لٹایا، یعنی پیٹھ کے بل لٹایا، جس سے آپ کا جسم جو ہے، آپ کی پیٹھ جو ہے وہ زخمی ہو گئی۔ زخمی ہونے کے بعد رطوبت نکلی، اور رطوبت نے ان کوئل کو ٹھنڈا کر دیا، یعنی اس سے آگ بجھ گئی، یعنی اتنا خون نکلا، اتنا رطوبت نکلی تکلیف سے کہ ان کے کوئلے بجھ گئے۔ پھر آپ کو گھسیٹا جا رہا، گلیوں میں آپ کو گھمایا جاتا، تپتی ریت پہ آپ کو لٹایا جاتا۔ ایک مرتبہ آپ کو کہیں لے کر جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات سنائی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی اور ان کو اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹا کر دکھایا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کی پیٹھ پر سفید سفید داغ دبے، وہ نشان زخموں کے موجود ہیں، تو آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ رونے لگے۔ آپ کیا کرنے لگے؟ آپ رونے لگے کہ اتنا ظلم کفار نے ڈھایا۔ آگے چلتے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور علیہ السلام کے مؤذن تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ جو ہیں امیہ بن خلف کافر کے غلام تھے، اور امیہ بن خلف ان کی گردن میں رسی ڈال کر ان کو گلیوں میں، محلوں میں، چوکوں میں گھسیٹتا تھا، اور تپتی ہوئی ریت میں لٹا کر، الٹا لٹا کر ان کی چھاتی پر، ان کے سینے پر اتنا بڑا پتھر رکھ دیتا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے، اور پھر آپ پر کوڑے برسائے گئے۔ ایک مرتبہ
امیہ بن خلف نے کہا کہ تم اپنے دین سے باز آ جاؤ ورنہ تم اسی طریقے سے گھوٹ گھوٹ کر مر جاؤ گے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں قربان جاؤں بلال کی عظمت پر، وہ ان کی پیشانی پر ایک بل بھی نہیں آیا جب اس حالت میں تھے، اس کنڈیشن میں تھے، اور آپ احد احد کے نعرے بلند کرنے لگے۔ آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے۔ یعنی جب آپ کو تکلیف پہنچائی جاتی، جب آپ پر ظلم ڈھائے جاتے، تو آپ استقلال اور استقامت کے اتنے پہاڑ اور بلند حوصلے والے تھے کہ آپ نعرے تکبیر لگا دیتے تھے، احد احد کے نعرے جو ہے آپ فضا میں بلند کر دیتے تھے، لیکن دین اسلام سے انحراف نہیں کیا۔ آگے چلتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کو بھی الٹا لٹا کر زمین پر، تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا گیا، سینے پر پتھر رکھے گئے، اور کفار اس قدر زور سے مارتے، اس قدر آپ کو تکلیف دیتے کہ آپ بے ہوش آ جاتے تھے، یعنی کئی دن آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کافر نے آپ کی والدہ کو ناف کے نیچے ایسا زور سے نیزہ مارا کہ آپ وہیں شہید ہو گئی، اور حضرت عمار بن یاسر جو آپ کے والد تھے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، وہ بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے۔ یعنی آپ دیکھیں تو صحیح صحابہ کی قربانیاں، ان کی آپ کہانیاں پڑھ کے سنیں کہ کس طریقے سے ان پر ظلم ڈھائے گئے، لیکن دین اسلام پر ان کی استقامت، ان کا استقلال، ان کا جوش و جذبہ دیکھیں کہ جان قربان کر دی، مگر دین اسلام سے اور حضور علیہ السلام کی غلامی سے انحراف نہیں کیا۔ آج ہم اپنی کنڈیشن دیکھیں، آج ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، پکی مساجد ہیں، ہر چیز کا اہتمام ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں یار دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ بھائی دین پر چلنا تو ان لوگوں کے لیے مشکل تھا کہ اس وقت علل اعلان طور پر آپ اسلام کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے تھے، دین کی تبلیغ بھی نہیں دے سکتے تھے۔ آج تو ہم یہاں بیٹھ کر پرسکون طریقے سے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بیان کر رہے ہیں، آپ بیان سماعت کر رہے ہیں، دین تبلیغ کی اشاعت ہو رہی ہے۔ لیکن اس دور میں جب کوئی علن اعلان یعنی اعلانیہ طور پر کوئی دین کی تبلیغ کرتا ہوا نظر آتا تو ان کو کفار ظلم اور ستم کے پہاڑ اس پر توڑ دیتے۔ تو حضرت عامر بن یسار، ان کو بھی تکلیف دی گئی، ان کی والدہ کو ناف کے نیچے نیزہ مار کر ابو جہل کافر نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ آپ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کو کفار مکہ اس قدر طرح طرح کی اذیت دیتے اور ایسی مارتے کہ یہ گھنٹوں تک بے ہوش رہتے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار نے کہا کہ آپ اپنا مال، اپنی جائیداد، آپ سب کو چھوڑ کر پھر آپ مدینہ جا سکتے ہیں۔ تو آپ نے دنیا کے مال و متاع، دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار کر آپ نے سب کو چھوڑا اور اپنا دین بچا کر اور حضور علیہ السلام کی جو غلامی تھی اس کو آپ نے قبول کیا اور آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ تو یہ ظلم اور پہاڑ کا عالم دیکھے کہ کفار نے کس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے۔ اسی طریقے سے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ صفوان بن امیہ کافر کے غلام تھے۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ صفوان بن امیہ کافر کے غلام تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب صفوان اور ان کے اسلام کا پتہ چلا تو اس نے اس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر گھسیٹا اور گرم جلتی ہوئی زمین پر ان کو چت لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا اور ان کفار گھسیٹ کر انہیں ایک دن کفار جو ہے نا گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، راستے میں اتفاق سے ایک گبریلا نظر پڑا۔ امیہ کافر نے تانا مارتے ہوئے کہا دیکھ تیرا خدا یہی تو نہیں ہے
تو حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کافر کے بچے خاموش، میرا اور تیرا خدا اللہ ہے، میرا اور تیرا خدا اللہ ہے۔ یہ سن کر امیہ کافر غضبناک ہوا، اس نے آپ کا گلا دبایا اور اتنا زور سے دبایا کہ آپ بے ہوش ہوئے، اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید آپ کا دم نکل گیا ہے، آپ کی روح نکل گئی۔ اسی طریقے سے حضرت بی بی لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لونڈی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفر کی حالت میں تھے تو اس غریب لونڈی کو اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے آپ جو ہے تھک جاتے تھے، مگر حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اف تک نہیں کہتی تھی، بلکہ نہایتی جرأت استقلال کے ساتھ کہتی تھی کہ اے عمر، اگر تم خدا کے سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو خدا تم سے ضرور اس کا انتقام لے گا۔ یعنی اتنا جرأت اور بہادری کہ مار کھا رہی ہے مگر چہرے پر کوئی شکر نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں، اور کہتی ہے کہ اے عمر، اگر تم اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو خدا تم سے ضرور اس کا انتقام لے گا۔ اور اسی طریقے سے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی باندھی تھی، یہ مسلمان ہو گئی تو اس قدر کافروں نے مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہی، یعنی ان کی بینائی جاتی رہی۔ اس قدر کافروں نے مار مار کر آپ کا برا حال کیا کہ آپ کی جو آنکھوں کی بینائی تھی وہ جاتی رہی، مگر نبی کریم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آپ کی آنکھوں کی روشنی دوبارہ واپس لوٹ آئی۔ تو اس پر بھی مشرکین نے کیا کہا؟ مشرکین نے اس پر بھی باتیں بنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جادو کر رہے۔ اسی طریقے حضرت بی بی نہدیہ اور حضرت بی بی ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی باندھیاں تھی۔ اسلام لانے کے بعد کفار مکہ نے ان پر بھی بہت سارے ظلم ڈھائے، مگر یہ بھی صبر کا دامن جو ہے ہمیشہ پکڑا اور اسلام پر قائم رہی، اور سارے ظلم برداشت کیے مگر اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اسی طریقے سے حضرت یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق باصفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اسلام پر اپنی دولت نثار کی، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ آپ نے ان غریب اور بے کس مسلمانوں میں سے اکثر کی جان بچائی۔ آپ نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ اور ابو فقیہ اور لبینہ، زنیرہ اور نہدیہ اور ام انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام غلاموں کو بڑی بڑی رقمیں دے کر خریدا اور سب کو آزاد کر دیا، اور ان مظلوموں کو کافروں کی ایذاؤں سے بچا لیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے اگر ہم حالات پڑھتے ہیں تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جب آپ مکہ آئے تو مکہ میں آ کر نا، کیونکہ آپ مکہ میں بحیثیت آپ مسافر تھے، لیکن ایمانی جذبہ اور جوش اتنا تھا کہ آپ بلند بلند آواز سے چلا چلا کر لوگوں کو یہ اعلان کرتے اور میں اسلام لے کر آیا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیے، اتنی زور زور سے، اور کفار کو اتنا مارتے کہ مار کر ان جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ زخمی ہو جاتے، خود جو ہے لنگ لوہان ہوتے، یعنی اتنا ان کو مارتے اور اتنا آپ کا یہ جذبہ تھا۔ اسی سے آگے ہم چلتے ہیں تو یہ بھی واضح رہے کہ کفار مکہ کا یہ سلوک جو ہے صرف غریبوں اور غلاموں نہیں تھا، بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو معززین میں سے تھے، مگر ان کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اس قدر مارا کہ آپ زخمی ہو گئے۔ آپ کیا ہو گئے؟ آپ زخمی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لائے تو ان پر کسی اور نے ظلم نہیں کہی، بلکہ ان کے سکے چچا نے ان کو رسیوں سے جکڑا، رسیوں سے باندھ کر اس قدر تکلیف دی کہ آپ جو ہے آپ کا سر پھٹ گیا اور خون سے لت پت ہو گئے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اسی طریقے سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ بڑے روب اور دبدبے کے آدمی تھے، مگر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کے ناک میں آگ جلائی، یعنی دھواں جلایا، دھواں دیا، جس سے آپ کا دم گھٹنے لگا، من جو ہے آپ کا گھٹنے لگا۔ تو اس طرح آپ نے یہ تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کتنے جاگو اور اعزاز والے رئیس تھے، مگر جب ان کے اسلام کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو رسیوں میں باندھ کر مارا، اور ان کی بہن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن حضرت بی بی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کے اویزے گر پڑے اور چہرے پر خون بہہ نکلا۔ تو میرے بھائیوں، یہ کفار کی طرف سے جو مسلمانوں پر اس وقت ظلم ڈھائے، مگر مسلمانوں نے سارے ظلم برداشت کیے، مگر دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ تو میں قربان جاؤں صحابہ کی عظمت پر کہ جنہوں نے ساری تکلیفیں برداشت کی مگر حضور کی غلامی کو نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں بھی صحابہ کرام کے اس سیرت کے جو یہ پہلو ہیں، ان کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے کہ کتنا تکلیفوں کے باوجود اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑتے، لیکن آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ دین پر چلنا تو بڑا مشکل ہو گیا۔ ارے بھائی، تم صحابہ کی سیرت کو کیوں نہیں پڑھتے؟ حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر تو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے ظلم آپ نے برداشت نہیں کیے، مگر دین اسلام کی دعوت کو ہمیشہ کے لیے بلند کرتے رہے۔ ایک مرتبہ سرداران قریش گھر میں کعبہ میں بیٹھے ہوئے یہ سوچنے لگے کہ آخر اتنی تکلیف اور سختیاں برداشت کرنے کے باوجود حضور علیہ السلام نہ اپنی تبلیغ چھوڑتے ہیں، آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ تو سب کفار قریش جو تھے، جو ان کے سردار تھے، وہ آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ جا کر ان سے معلوم کریں کہ آخر آپ کا مقصد کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا مقصد مال ہو، دولت حاصل کرنا ہو، کہیں اچھی جگہ پہ کوئی بڑے خاندان میں رشتہ کرنا ہو، یا مکہ کی سرداری جو ہے وہ چاہتے ہوں، تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ وہ اسلام سے جو دین کا یہ پرچار کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس سے تو رک جائیں گے۔ جب عتبہ بن ربیعہ آپ کے پاس آئے، حضور علیہ السلام کے پاس، اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں، یا عزت اور دولت کے خواہ ہیں، یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہیں؟ آپ کے دل میں جو بھی تمنا ہے کھلے دل سے کہہ دیجئے، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام سے بات آ جائیں تو پورا مکہ آپ کے زیر فرمان ہو جائے گا اور آپ کی ہر خواہش اور تمنا پوری کر دی جائے گی۔ عتبہ کی یہ ساحرانہ تقریر سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں قرآن مجید کی چند آیتیں بیان فرمائی، جس کو سن کر عتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے جسم کا رونگٹا اور بدن کا بال کھڑا ہو گیا، خوف ذوالجلال سے لرزنے لگا اور کانپنے لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر عرض کرنے لگا کہ میں آپ کو اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، بند کریں، بس کریں تلاوت کرنا، ورنہ میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹا جا رہا ہے۔ عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہو کر، مگر اس کے دل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ عتبہ ایک بڑا ہی ساحر البیان، خطیب اور انتہائی فصیح و بلیغ آدمی تھا۔ اس نے واپس لوٹ کر سرداران قریش سے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ جادو ہے،
نہ کہانت ہے، نہ شاعری، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ میری رائے تو یہ ہے کہ تم لوگ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، تم لوگ ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر سارے عرب پر غالب ہو گئے تو اس میں ہم قریشیوں ہی کی عزت بڑھے گی، ورنہ سارا عرب ان کو خود ہی فنا کر دے گا۔ مگر قریش کے سرکش کافروں نے عتبہ کا یہ مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ نہیں مانا، بلکہ اپنی مخالفت اور ایذا رسانیوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا، اور پھر اور بھی بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس درس سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، بہت سارے ظلم سہے، صحابہ کرام نے بہت سارے ظلم جھیلے اور اپنی جانیں بھی قربان کر دی، مگر حضور کی غلامی کو نہیں چھوڑا۔ آج ہمارے لیے سیکھنے کا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم اللہ، اس کے محبوب اور پیارے صحابہ کی سیرت کو پڑھیں اور اس پر عمل